السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ کا بے انتہا و بے کرام فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج آپ کو اور ہم کو الحمدللہ اس کے کلام کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو اور بزرگوں، 4 دن سے مسلسل ہمارا یہ درس قرآن جاری ہے۔ الحمدللہ اللہ کے حول و قوت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے تعوذ یعنی استعاذہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں 2 دن میں آپ کو بتایا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق کل اور پرسوں 2 دن گفتگو چلی، اور بہت سی باتیں بسم اللہ کے بارے میں باقی ہے، لیکن اب فی الوقت چونکہ بہت طویل ہو جائے گا، اب آگے بھی تو بڑھنا ہے، اسی لیے میں آج انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کے متعلق آج ہم شروع کرتے ہیں گفتگو کو۔ اور سورہ فاتحہ یہ ایک معنی میں یوں سمجھ سکتے ہیں آپ کہ پوری قرآن کا جڑ، پوری قرآن کا اصل، اور پوری قرآن کی ماں، یعنی مطلب پوری قرآن کی اصل ہے یہ سورہ فاتحہ۔ اب یہ سورہ کہتے ہیں چند آیتوں کے مجموعے کو۔ سورہ کسے کہتے ہیں؟ چند آیتیں مل جاتی ہیں تو اس کو سورہ کہتے ہیں، اور قرآن کی آیتوں کو آیت اس لیے کہتے ہیں، عربی میں آیت کا معنی ہے نشانی، اور ہر ایک آیت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت بتاتی ہے۔ ہر آیت میں اللہ کی حکمتیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا پاکی، اللہ تعالیٰ کی قدوسیت، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک معنوں میں یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مظہر ہیں، اسی لیے اس کو ہم آیت کہتے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی۔ تو قرآن کی جتنی جو ہے آیتیں ہیں ان تمام کو ہم آیت ہی کہیں گے، دوسرے نام سے نہیں بولیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انگلش میں سامنے والوں کے اوپر دھونس جمانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں جو ہے ویلیوم میں ہے، اور فلاں جو ہے نا یہ نمبر فلاں ہے، وہ فلاں ہے، لیکن آیت بول کے بولنے میں ہم کو کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت جو ہے دراصل قرآن کی آیتوں کو آیت ہی بولنا بہتر ہے،
کیونکہ دوسرا اس کو سنٹینس نہیں بول سکتے آپ, یا دوسرے انداز میں آپ اس کو گفتگو نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ. جب اللہ کا کلام ہے تو جہاں جہاں پر وہ آیتیں آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ اپنے قدرتوں کا اور اپنے حکمتوں کا, سارے اپنے کمالات کا اظہار اس میں کر رہا ہے. اسی لیے ہم اس کو اللہ کے قدرت کی نشانی سمجھ کر اب آیت کہتے ہیں. اب ایسے چند آیتوں کے مجموعے کو ایک سورہ کہتے ہیں, چند آیتوں کا مجموعہ. اب قرآن میں سب سے جو بڑا سورہ ہے, مطلب طوالت کے حساب سے, لمبائی کے حساب سے, طوالت کے حساب سے جو سب سے بڑا سورہ ہے وہ ہے سورہ بقرہ. اب سب سے جو چھوٹا سورہ ہے جو آپ اور ہم پڑھتے ہیں اس کو, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, اس کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے. اور یہ بالکل چھوٹا سورہ ہے, 3 چھوٹی چھوٹی آیتوں والا. اب خیر یہ تو میں نے آپ کو چھوٹی سی تشریح کیا کہ آیت کسے کہتے ہیں, سورہ کسے کہتے ہیں, لیکن اصل میرا مقصد وہ نہیں ہے آپ کو بتانے کا. اب چونکہ قرآن کے اندر جملہ 114 سورتیں ہیں, مطلب 114 سورے قرآن کے اندر ہیں, اس میں سے پہلا جو سورہ ہے وہ ہے سورہ فاتحہ, سورہ فاتحہ. تو آج ہم کیا کریں گے, سورہ فاتحہ کوئی معمولی سورہ نہیں ہے, اس کے فضائل الگ ہیں, اس کے مناقب الگ ہیں, اس کی تفسیر الگ ہے. بہت 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 باتیں ہم کو سیکھنی پڑتی ہیں سورہ فاتحہ میں. اور جتنا بھی آپ بولو, جتنا بھی سنو, پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی سورہ فاتحہ کے اندر باقی رہ جاتی ہے. مطلب ہمارے بولنے میں کمی باقی رہ جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے کوئی نہ کوئی مضمون کو ہم نے چھوڑ دیا, ایسا معلوم ہوتا ہے. تو چونکہ اللہ نے اتنے راز و نیاز اور اتنے اعلیٰ درجے کی باتیں سورہ فاتحہ میں رکھی ہیں, اب انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم سنتے جائیں گے. تو میں آپ سبھی سامعین اور ناظرین حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہم سب مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر اور سرکار کی آل پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم سب سے پہلے سورہ فاتحہ شروع کر رہے ہیں. سورہ فاتحہ کے آج کے بیان میں, یعنی مطلب آج کے درس میں, میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ کے ناموں کی گفتگو کر رہا ہوں. سورہ فاتحہ کے کتنے نام ہیں, کتنے ناموں سے سورہ فاتحہ کو پکارا جا سکتا ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالی وہ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا ہے کہ ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل مثل ام القرآن, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تورات میں نہ انجیل میں کوئی ایسی آیت نازل, مطلب کوئی سورہ ایسا نازل نہیں فرمایا ام القرآن کی طرح. یعنی مطلب ام القرآن کا مطلب یہاں پر کیا ہے, سورہ فاتحہ. تو سورہ فاتحہ کے جیسا کوئی سورہ نہ تورات میں ہے اور نہ انجیل میں ہے, دونوں کتابوں کے اندر بھی نہیں ہے, تورات میں بھی نہیں اور انجیل میں بھی نہیں. تو اسی طرح ایک روایت اور بھی آتی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت ہے جو صحیح احادیث میں اس کا ذکر ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کا نام لے کر ان کو بلایا, ابی ادھر آؤ. تو چونکہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے, اس لیے وہ کیا کیے, پوری نماز مکمل کرنے کے بعد, جتنے بھی رکعت وہ پڑھ رہے تھے بہرحال وہ تمام رکعتیں مکمل کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ابی
میں نے تو بہت پہلے تمہیں بلایا تھا, اتنی دیر سے میرے پاس کیوں آئے, اتنی تاخیر سے کیوں آئے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نماز پڑھ رہا تھا, میں نماز ادا کر رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھا؟ کون سی آیت؟ کہ الم یقل اللہ, کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم؟ یہ قرآن کی آیت ہے کہ استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم, یعنی مطلب اللہ کے رسول یا اللہ اگر بلائے تمہیں, اللہ تعالیٰ اگر یا اللہ کے رسول اگر تمہیں بلائے تو فوراً تم جواب دے دو, تم کون سی بھی حالت میں کیوں نہ ہو, یعنی مطلب نماز کی حالت میں بھی کیوں نہ ہو, تم نماز کو ختم کر کے سب سے پہلے نماز مکمل کرنا نہیں ہے, بلکہ پہلے رسول کی بات کا جواب دینا ہے. تو اب یہاں پر خیر بات یہ آ گئی, اب حضرت رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابی بن کعب کو بلایا. اب وہ چونکہ دیر سے آئے تو آپ نے فرمایا, کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ رسول جب بلائے تو فوراً آ جانا چاہیے, جواب دینا چاہیے؟ تو حضرت ابی بن کعب خیر خاموشی اختیار کیا, چونکہ ان سے چھوٹی سی مطلب بھول ہو گئی تھی, پتہ نہیں شاید وہ بھول گئے تھے. اب اس کے بعد آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں یا پھر ان کو تنبیہ نہیں کیا, بلکہ چونکہ ان کی بھول تھی حضرت نے ان کو اس کے بارے میں خاموشی اختیار کیا اور فرمایا, ابی تم جو ہے مسجد سے باہر نکلتے وقت مجھے یاد دلانا, میں ایک سورہ تمہیں سکھلاؤں گا جو دنیا اور وہ مافیہ مطلب دنیا اور تمام دنیا کی چیزوں سے سب سے بہتر ہے, ایسا ایک سورہ میں تمہیں بتا دوں گا. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جب سرکار دو عالم باہر نکل رہے تھے مسجد کے, آپ نے حضرت کو پکڑ لیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ایک سورہ سکھائیں گے جو دنیا اور مافیہ سے زیادہ بہتر ہے, کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ سورہ فاتحہ ہے, یعنی مطلب ام القرآن ہے, سورہ فاتحہ ہے. تو دوستوں اور بزرگوں, اب یہاں کئی باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی. پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن ہے اور دوسرا نام سورہ فاتحہ ہے. ام القرآن کے معنی قرآن کی جڑ, قرآن کی اصل, قرآن کی اصل, قرآن کی جڑ, قرآن کی ماں, ایسا ماں بھی بول سکتے ہیں آپ اس کو. ویسے قرآن کا نہ کوئی باپ ہے نہ ماں ہے, اب یہ ماں چونکہ اصل کو بولتے ہیں اسی لیے ماں کا لفظ اصل کے لیے استعمال کرتے ہیں, یا ماں کا معنی ماں اور باپ کا معنی نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ تمام بستیوں کی ماں مکہ کو فرمایا, ام القرآ فرمایا, مکہ کیا ہے؟ تمام بستیوں کی ماں ہے. اسی طرح یہ ام القرآن کہا گیا, تمام قرآن کی ماں, یعنی مطلب تمام قرآن کی اصل, تمام قرآن کا اصل ہے یہ سورہ فاتحہ. ابھی ایک تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ دو باتیں یہاں معلوم ہو گئی, ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا نام اس کا آپ کو سمجھ میں آ گیا ام القرآن. دو باتیں ہو گئی. اب تیسری بات, اب یہاں پر ایک اور بات آ گئی آپ کے سامنے کہ اللہ رسول اگر بلائے تو نماز میں بھی اگر ہو تو آ جائے. خیر اب یہ زمانے میں تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں بلائے گا نہیں, اور ہم اس لائق نہیں ہے کہ اللہ ہم کو بلائے. یہاں تب غیب سے کوئی آواز آ جائے اللہ تعالیٰ کی, کیونکہ اگر آتی بھی ہے کوئی آواز تو ہم کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ آواز اللہ کی طرف سے ہے یا پھر کسی اور مخلوق کی طرف سے ہے. ہم کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آج کا دور فتنوں کا دور اور امتحان کا دور ہے. کیونکہ حضرت غوث پاک رحمہ اللہ, جن کو ہم پیران پیر کہتے ہیں, محبوب سبحانی کہتے ہیں, تو حضرت کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے. حضرت عراق کے جنگلوں میں عبادتوں میں مشغول تھے. عراق کے جنگلوں میں حضرت پیران پیر غوث اعظم عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ عراق کے جنگلوں میں محو عبادت تھے کہ اچانک ابر میں سے آواز آ رہی, ایک ابر چھا گیا اور وہ ابر میں سے آواز آتی ہے, اے عبد القادر, میں نے تمہاری عبادتوں سے راضی ہو گیا, میں تمہاری عبادتوں سے راضی ہو گیا, میں تمہاری ساری عبادتوں کو قبول کر لیا. اب حضرت سمجھے شاید یہ اللہ کی آواز ہے, اللہ کی طرف سے کوئی الہام ہو رہا ہے یا کوئی آواز آ رہی ہے اللہ کی طرف سے, شاید آپ نے اس کو سمجھا کہ شاید یہ اللہ کی آواز ہو. لیکن بعد میں پھر فوراً یہ کہا
اے عبد القادر آج سے میں نے تمام محرمات کو یعنی تمام حرام چیزوں کو آپ پر حلال کر دیا. تو اب حضرت سمجھ گئے یہ کیا ہے, محرمات یعنی حرام چیزیں, وہ حرام چیزیں میرے اوپر حلال کیسے ہو جاتی ہیں, جبکہ رسول اکرم رسول دو جہاں جو ساری کائنات میں تمام پیغمبروں سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں, ان پر محرمات حلال نہیں ہوئے یعنی حرام چیزیں حلال نہیں بنی, رسول پر حرام چیزیں حلال نہیں ہوئے, تو پھر میرے اوپر کیسے ہوگی, میں تو ان کا غلام ہوں. تو اب آپ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ شیطان کا دھوکہ ہے, ہو نہ ہو یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اب آپ نے فوراً لا حول ولا قوت پڑھا, شیطان اوپر سے دھڑ بول کے نیچے گرا اور بولا کہ عبد القادر آپ اپنے علم سے بچ گئے, ورنہ ایسی صورت میں, ایسے روپ میں, ایسے انداز میں نے کئی ولیوں کو بہکا دیا ہے. توجہ فرمائیں, کئی ولیوں کو شیطان بہکا چکا ہے اس صورت میں, یعنی مطلب تمام حرام چیزوں کو حلال کر دینے کی آواز ایسا لا کر. تو پھر کیسے ہم معلوم کریں گے, اتنے بڑے بڑے مشائخین کرام اللہ کے فضل و کرم سے خود غوث پاک نے فرمایا ارے وہ مردود میرے علم سے میں نہیں بچا بلکہ اللہ کے فضل نے مجھے بچا لیا ہے تیرے تمام دھوکے سے. تو بہرطور جب غوث پاک کا جب یہ عالم ہو تو ہم اور آپ کا عالم کیا ہے, ہم تو معمولی لوگ ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آواز دے تو ہم کیا سمجھیں گے اللہ کی آواز کو, ہم کیا پہچانیں گے. خیر اب یہ بات آج کی بات نہیں ہے مگر اس زمانے کی بات ہے. اب یہاں ادب بتایا جا رہا ہے, اب نہ اللہ بلائیں گے. البتہ اگر آپ مدینہ منورہ جائیں تو شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں سے کوئی آواز اگر آ جائے تو یہ ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے. یہ اس طرح ہوا بھی ہے, کئی بزرگوں کے متعلق کئی بزرگوں سے ایسا ہوا بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزار شریف میں سے ان کو حکم بھی دیے ہیں, یہ ہو سکتا ہے. تو خیر اب ادب یہ ہے کہ رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اگر بلائے کسی کو, وہ اگر نماز پڑھ رہا ہو, مثلا 2 رکعت نماز پڑھ لیا ہو, ابھی 2 رکعت نماز پڑھنا باقی ہے, یا انہیں 4 رکعت کی نیت کر لیا تھا تو 1 رکعت پڑھ لیا تھا, ابھی 3 رکعت پڑھنا باقی تھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو بلائے تو رسول بلانے کے بعد اگر وہ کچھ حکم دیے, وہ اس حکم کی تعمیل کرنے کے بعد انہیں بعد میں آ کر اب بازار بھی گیا, وہ بھی گیا, ادھر بھی پھرا ادھر پھرا, رسول کا پورا کام کر لیا, پھر اس کے بعد آ کر اگر وہ اب وہ پورے 4 رکعت پڑھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے, 1 رکعت جو پڑھ لیا تھا وہ تو ہو گئی, اب بقیہ 3 رکعت پڑھ لیا تو اس کے لیے کافی ہے. کیوں؟ اب وہ جو بھی گیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے, اب اس کے لیے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں, اس کی نماز ٹوٹی نہیں, اس کی نماز ٹوٹی نہیں, بلکہ وہ برابر اللہ رسول کے حکم میں ہے اور برابر بعد میں آ کر وہ اپنی نماز مکمل کر سکتا ہے. تو یہ ہے اللہ اور رسول کی عظمت, یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام یہ ہے. اللہ تعالیٰ اب اس روایت میں اب آپ کو تو ایک طرف احترام رسول بتایا جا رہا ہے, تو دوسری طرف سورے کی اہمیت بھی بتائی جا رہی ہے کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت کیا ہے وہ بھی بتائی جا رہی. تو اب آپ کو کیا باتیں معلوم ہوئی؟ 2 باتیں سمجھ میں آ گئی. ایک بات تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا نام ام القرآن ہے, اور دوسرا سورہ فاتحہ کا نام سورہ فاتحہ ہے. اب اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. اب آگے بڑھ کر میں آپ کو سورہ فاتحہ کے چند اور ناموں کے بارے میں گفتگو کروں گا. سورہ فاتحہ کے چند اور نام کیا ہیں؟ سب سے پہلے بھی سورہ کا نام سورۃ الصلاۃ آیا ہے, سورۃ الصلاۃ. قال اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. اب یہ حدیث میں تو ٹکڑا چھوٹا سا پڑھا, حدیث بہت لمبی ہے. تو اس سورے کو نماز کا سورہ بھی کہتے ہیں, یعنی سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں. سورۃ الصلاۃ یعنی نماز کا سورہ. اب اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قسمت الصلاۃ, میں نے نماز کو, صلاۃ کو میرے اور میرے بندے کے بیچ میں آدھا آدھا کر دیا ہے. یعنی مطلب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں, سورہ فاتحہ میں جملہ 7 آیتیں ہیں. اب میں اختلافات نہیں بیان کروں گا. امام شافعی کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے, الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہے, الرحمن الرحیم ایک آیت ہے, مالک یوم الدین ایک آیت ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک آیت ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اہدنا الصراط المستقیم ایک آیت ہے, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک
آخری آیت 7 آیتیں ہیں، یہ امام شافعی کے پاس. مگر ہمارے امام کے پاس، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت میں شامل نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو چھوڑ کر الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہے، الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، مالک یوم الدین ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم ایک آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم ایک آیت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ایک آیت ہے. یہ 7 آیتیں ہمارے پاس ہے مکمل. بہرطور چونکہ اس کے اندر جملہ 7 آیتیں ہیں، اب یہ 7 آیتوں میں 3.5 آیتیں اللہ کے ہیں اور 3.5 آیتوں کا تعلق بندے سے ہے. 3.5 آیتوں کا تعلق اللہ سے ہے، 3.5 آیتوں کا تعلق بندے سے ہے. اب آپ بولیں گے وہ کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ کی تعریف ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، مطلب یہ الحمدللہ رب العالمین کا تعلق اللہ سے ہے. الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کا تعلق بھی اللہ سے ہے. مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلے کا دن کا مالک ہے، اس کا تعلق بھی اللہ سے ہے. ایاک، اب 3 آیتیں ہو گئی، 3 آیتیں مکمل ہو گئی. اب چوتھی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں 2 ٹکڑے ہیں. ایاک نعبد، یہاں تک اللہ سے تعلق ہے، کیونکہ عبادت اللہ کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، بندے کی عبادت نہیں ہوتی. تو عبادت کا حقدار بھی چونکہ اللہ ہے، تو اس لیے 3.5 آیتیں اللہ کے بارے میں ہیں. اب بقیہ جو 3.5 آیتیں ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم بھکاری ہیں، یہ تعلق ہمارا ہے، چونکہ ہم بھکاری ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ہم مانگنے والے ہیں. اب اس کے بعد یہ آدھی آیت ہو گئی ایاک نستعین. اب اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، یہ دوسری آیت. اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ مت چلا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا یا بھٹک گئے ہیں، تو ایسے لوگوں کا راستہ مت چلا، یہ تیسری آیت ہو گئی. یہ 3 آیتیں نیچے کی اور ایاک نستعین ایک آدھی آیت، پورا جملہ ملا کر 3.5 آیتیں بندے کے لیے، 3.5 آیتیں اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نماز کو آدھا آدھا بانٹ دیا، آدھا اللہ کے بارے میں، آدھا بندے کے بارے میں. تو اس لیے اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا قسمت الفاتحۃ بینی و بین عبدی، نہیں کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ کو میرے بندے کے درمیان بانٹ دیا، نہیں بولا، بلکہ قسمت الصلاۃ، میں نے نماز کو بانٹ دیا میرے بندے کے بیچ میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بندے کی جو ہو رہی ہے وہ سورہ فاتحہ کے ذریعے ہو رہی، اس لیے سورہ فاتحہ کا نام الصلاۃ ہے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اب ابھی میں نے پوری حدیث نہیں بتایا، ویسے آگے میں انشاءاللہ جب تفسیر کروں گا تب یہ اس حدیث کا خلاصہ کروں گا. یہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی والی جو حدیث ہے اس کی تھوڑی سی تشریح ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلنے کے بعد. اب فی الوقت تو میں آگے بڑھ رہا ہوں چونکہ میں نام بتا رہا ہوں آپ کو. اب میں نے کتنے نام بتا دیا؟ ایک ام القرآن، اور دوسرا آپ کے سامنے میں نے سورہ فاتحہ مشہور نام. اب تیسرا نام میں نے بتایا الصلاۃ، یعنی سورۃ الصلاۃ، یعنی نماز کا سورہ. اب اس کے بعد چوتھا سورۃ الحمد. سورۃ الحمد یعنی چونکہ یہ سورہ کا پہلا لفظ جو ہو رہا ہے، پہلا لفظ جو شروع ہو رہا ہے وہ الحمد سے شروع ہو رہا ہے، الحمد. تب چونکہ بعض وقت پہ ہم بھی کبھی بول لیتے ہیں ارے بھائی کون سا سورہ پڑھے، تو بولے انا اعطیناک کا سورہ پڑھے. تو اکثر لوگوں کو سورہ کوثر بول کے نہیں معلوم ہوتا، بلکہ وہ بولتا پہلا جو لفظ ہے وہ لفظ کو یاد رکھ لیتا ہے، بولتا ہے یہ ہم نے انا اعطیناک کا سورہ پڑھا، ہم نے قل هو اللہ کا سورہ پڑھا، ہم نے جو ہے نا کیا بولتے ہیں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح چونکہ پہلا لفظ الحمد سے شروع ہوتا ہے اس لیے اس کا نام سورۃ الحمد ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اب اسی لیے اس کا نام سورۃ الحمد ہے. اب اسی طرح اب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام یہ بھی بتایا. اب میں کتنے نام بتایا؟ ایک تو ام القرآن، دوسرا نام آپ کو بتایا سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، تیسرا نام بتایا سورۃ الحمد، چوتھا نام بتایا سورۃ الصلاۃ. اب پانچواں نام آپ کو بتانا ہے ام الکتاب. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ام الکتاب بول کے قرآن کے اندر فرمایا ہے. تو یہ ام الکتاب ہے، یعنی مطلب تمام کتابوں کی ماں ہے. مطلب تورات، زبور، انجیل، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں آئی ہیں وہ تمام کتابوں کی اصل ہے، تمام کتابوں کی جڑ ہے، تمام کتابوں کا
یعنی حاصل ہے، تمام کتابوں کا خلاصہ ہے، اسی لیے اس کو ام القرآن کہتے ہیں۔ یہ 6واں نام میں نے آپ کو بتایا۔ اب 7واں نام ام القرآن، یہ مطلب سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ام القرآن، یعنی تمام قرآن کی ماں۔ شاید یہ نام بتا دیا میں نے۔ اب آگے یہ 5 نام ہو گئے، اب اس کے بعد 6واں نام۔ 6واں نام آپ کو بتانا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحۃ الکتاب شفاء من کل سم۔ تو یہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا کہتے ہیں، سورۃ الشفا یعنی شفا دینے والا سورہ۔ یہ 6واں نام میں نے بتایا آپ کو، سورۃ الشفا، یعنی یہ شفا دینے والا سورہ ہے۔ اب حضور نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ ہر زہر کی شفا ہے، ہر ایک زہر کی شفا ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، جو غالباً بخاری شریف میں بھی ہے یا دوسری کتابوں میں بھی ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کسی جنگ میں یا کسی جگہ پر گئے تھے، کسی قافلے میں کسی جنگ میں گئے تھے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جب واپس آ رہے تھے، مطلب کچھ صحابہ جب واپس آ رہے تھے، تو وہاں پر ایک کنویں کے پاس، اب چونکہ آج کل کا دور نہیں ہے کہ آپ منرل واٹر کا باٹل لے لیے ہاتھ میں نکل گئے، ایسا تو دور نہیں تھا اس دور میں۔ اس زمانے میں تمام پانی وغیرہ سب بھر کے لے جانا پڑتا تھا، اور اگر کوئی کسی جگہ پر تالاب یا کنواں یا باولی اگر مل جائے تو اس مقام پر ڈیرا ڈال کر پانی بھر لیتے تھے، پیتے تھے، اپنے جانوروں کو پلاتے تھے۔ تو جہاں پانی ہوتا، تو پانی تو ہر جگہ نہیں ہوتا، کسی منزل پر پانی ہوتا تھا۔ تو اب ایک پانی کے مقام پر صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا، مطلب وہاں پر اپنی منزل کیا۔ اتنے میں یہودیوں کا ایک قافلہ، یہودیوں بھی کچھ یہودی لوگ، وہ لوگ بھی وہاں پر پڑاؤ ڈالے۔ تو اب اتفاقاً بات یہ ہوئی کہ ایک یہودی آدمی کو اچانک بچھو ڈس لیا، ایک یہودی کو اچانک بچھو ڈنک مار دیا، بچھو ڈس لیا۔ اب وہ ذرا پریشان تھا۔ اب ان کے پاس، اب چونکہ پرانا زمانہ تھا، لوگ جو ہے منتر پڑھتے تھے، یا جو بھی منتر وغیرہ کچھ پڑھتے تھے وہ زمانے جاہلیت میں۔ اب وہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید مسلمانوں کے پاس کوئی منتر انتر پڑھنے والا ہوگا، تو وہ لوگ کیا کرے، سیدھا مسلمانوں کے پاس آئے۔ آنے کے بعد کہا کہ بھائی تمہارے پاس کوئی بچھو کا منتر انتر جانتا کیا کوئی ہے کیا تمہارے اندر جو بچھو کا منتر جانتا ہو؟ اب صحابہ تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، بھائی ہمارے کو تو نہ منتر آتا نہ تنتر آتا ہے، ہم نے تو جب اسلام قبول کیا تو سب چھوڑ دیا، ہم یہ تمام چیزیں کیا ہے، یہ منتر انتر کیا ہے؟ ایک صحابی بولے کہ ہاں مجھے آتا ہے، بچھو کا منتر مجھے آتا ہے۔ تو سارے صحابہ ان کو دیکھنے لگے، یہ کیا بات ہے، یہ صحابی منتر کیسے پڑھیں گے، پتہ نہیں اس میں کیا مشرکانہ الفاظ ہیں، کیا ہے پتہ نہیں کیا پڑھ رہے نہیں معلوم۔ بہرحال اب کچھ بول بھی تو نہیں سکتے تھے۔ اچانک جھٹ سے اٹھے اور گئے وہاں پر اور کچھ پڑھا اور پڑھ کے دم کر دیا۔ دم کرنے کے بعد جہاں پر بچھو کا اثر تھا، جہاں پر بچھو کاٹا تھا، اس کا پورا زہر ختم ہو گیا، اور پورا بچھو کا اثر بھی ختم ہو گیا، مطلب وہ زہر کا اثر بھی ختم ہو گیا، زہر بھی نکل گیا۔ اب وہ صحابی جب واپس آنے لگے تو وہ لوگ کیا کرے، خوشی میں، چونکہ ایک آدمی کی جان بچ گئی، جان بچانے کی وجہ سے شکریہ میں انہوں نے کیا کیا، خوشی میں تحفے میں ایک بکری کا بچہ دیا، ایک چھوٹی بکری کا بچہ انہوں نے تحفے میں دیا۔ تحفے میں دینے کے بعد جب وہ صحابی وہ بکری کا بچہ لے کے آ رہے تھے، اب دوسرے صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا۔ کچھ صحابہ نے کہا رے بھائی یہ کیا پڑھے نہیں معلوم، کیا منتر پڑھے تنتر پڑھے نہیں معلوم، اور یہ لوگ بکری کا بچہ بھی لے کے آگے، اب یہ بکری کا بچہ کھانا جائز ہے ناجائز ہے پتہ نہیں۔ اب وہ اختلاف آ گئے، اختلافات ہونے کی وجہ سے اب وہ صحابہ نے کہا بھائی اب ڈرنے کی ضرورت کیا ہے، چلو بکری کا بچہ بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں، مدینہ جائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں گے، اللہ کے رسول سے پوچھ لیں گے کہ اس کے بارے میں کیا ہے، انہوں کیا منتر پڑے، وہ رسول دیکھ لیں گے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب وہ بکری کا بچہ ساتھ لیے مدینہ منورہ پہنچے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا واقعہ بتانے کے بعد سرکار نے وہ صحابی کو بلایا جو منتر انتر پڑھنے کے لیے گئے تھے، ان کو بلا کے پوچھا تم نے کیا پڑھا اور کیسے زہر کا اثر ختم کر دیا تم نے،
कैसे जहर का असर खत्म हो गया, क्या पढ़ा तुमने? वो सहाबी बोले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा था कि सूरह फातिहा जो है हर जहर का तोड़ है, यानी हर जहर का यानी शिफा है हर जहर के लिए। तो आपने फरमाया था, मुझे यकीन था आपकी जात पर, इसीलिए मैंने सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दिया, बस मुझे क्या मंतर आता है। अल्लाह ने जहर उतार दिया उसका। अब सरकार दो आलम मुस्कुराए, बड़े खुश हुए, खुश होकर फरमाया बहुत अच्छा किया तुमने। अब उसके बाद चूंकि ये अब मैं भी चूंकि तुम्हारा क्या बोलते हैं रसूल हूं, अब मैंने भी तुम्हें कुरान बताया, इसलिए वो बकरी में मेरा भी हिस्सा लाओ, थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी लाओ, तुम भी खाओ। तो सरकार दो आलम भी उस बकरी को खाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि सूरह फातिहा क्या है, सूरतुश शिफा कहलाया। सूरह फातिहा को सूरतुश शिफा कहते हैं। तो अब तक मैंने आपको 6 नाम आपके सामने बता दिए। अब 7वां नाम, इसका नाम रुकिया। रुकिया कहते हैं पढ़ के फूकने वाला। फर्ज करो कि किसी को सर का दर्द आया, पढ़ के फूक दिया, किसी को पेट का दर्द आया, पढ़ के फूक दिया, या पानी दम करके पानी में पढ़ के फूक दिया। इस तरह बहरहाल रुकिया कहते हैं पढ़ के फूकने वाले को, पढ़कर जिसमें फूका जाता है उसको रुकिया कहते हैं। तो इसका नाम एक रुकिया भी है, चूंकि सूरह फातिहा से इलाज भी किया जा सकता है। अब उसके बाद 8वां जो नाम है, ये सूरतुल असास। असास कहते हैं जड़ को, जड़ हर एक की बुनियाद, हर एक का जड़। जब तक आप घर बनाते हैं, जब तक जड़ मजबूत ना हो तो बिल्डिंग मजबूत नहीं होगी। तो जड़ पहले मजबूत होना चाहिए, बुनियाद जो है, बुनियाद आपका जो फाउंडेशन है वो मजबूत होना चाहिए। तो असास कहते हैं अरबी में फाउंडेशन को, मजबूत, ये नीचे जो फाउंडेशन होता है उसको असास कहते हैं। अगर ये मजबूत हो जाए तो बिल्डिंग उसके ऊपर टिकती है। तो अब ये सूरह फातिहा पूरी कुरान का असास है। अगर सूरह फातिहा को अल्लाह ने इतना जामे अंदाज में बना दिया, इतना मुकम्मल कर दिया और इतने जामे अल्फाज उसमें रख दिया कि पूरी कुरान का दारो मदार उसी के ऊपर टिका हुआ है। इसीलिए पूरी कुरान का पढ़ना एक तरफ है, सूरह फातिहा का पढ़ना एक तरफ है। अब मैं इसकी फजीलत नहीं बता रहा हूं फिलौखत, अब इंशाल्लाह जब फजीलत आएगी तो तब बताऊंगा मैं इसकी फजीलत क्या है। फिलौखत तो मैं नाम आपको बता रहा हूं। तो 10 नाम मैंने बता दिए। अब इसके बाद और एक नाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 9 नाम मैंने बता दिए। अब 10वां नाम सरकार दो आलम ने फरमाया, इसका नाम वाफिया है। वाफिया कहते हैं पूरा करने वाला, यानी मतलब इसके अंदर आप तारीफ भी अल्लाह की करेंगे तो पूरी मुकम्मल, अल्लाह की हम्द बयान करेंगे मुकम्मल, और जब आप अल्लाह की रुबूबियत बयान करेंगे तो मुकम्मल रुबूबियत बयान करेंगे, अल्लाह ताला की रहमानियत को बयान करेंगे तो पूरा मुकम्मल अल्लाह का रहम, और रहीमियत बयान करेंगे तो मुकम्मल। मतलब इसमें कोई भी बात ऐसा नहीं है जिसमें अधूरे माने आते हो, उसके माने में कुछ कमी आती हो, ऐसा कोई लफ्ज इसके अंदर नहीं है। इसका हर माना वाफिया है, यानी मतलब मुकम्मल करने वाला माना है, हर एक बात को मुकम्मल करता है, वाफिया है, पूरा करता है। अब इसका और एक नाम, 10वां नाम जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये काफिया है। काफिया यानी मतलब हर एक के लिए काफी है। आपको नमाज पढ़ने के लिए काफी है, आपको जो है ना किसी को पढ़ के फूकने के लिए काफी है, और आपको कोई मसला आता है तो उसके लिए काफी है। अगर आप ये पढ़कर दुआ करते हैं तो भी आपके लिए काफी है। इसीलिए अक्सर लोग सूरह फातिहा पढ़कर दुआ करते हैं ताकि दुआ जल्दी कबूल हो और ताकि ये सूरह हमारे लिए काफी हो जाए। अब इसी तरह इसका और एक नाम जो आम तौर पर लोग जो है कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, जो असल नाम इसका और एक नाम है सबए मसानी। कुरान में खुद अल्लाह ने इसका नाम दे दिया, पारा नंबर 14 में, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरान अल अज़ीम। आए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सबए मसानी अता किया और कुरान अजीम दिया। तो कुरान अजीम अलग है, सबए मसानी अलग है। तो ये सबए मसानी क्या है? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा को सबए मसानी क्यों कहते हैं? अरबी में सबा के माने 7 हैं, क्योंकि इसमें 7 आयतें हैं, इसीलिए इसको सबा कहते हैं। और मसानी के माने दोहराए जाने वाले, रिपीट होने वाले, बार बार दोहराए जाने वाले, रिपीट होने वाले, उसको अरबी में मसानी कहते हैं। अब चूंकि ये हर नमाज में रिपीट होता है, हर रकात में रिपीट होता है, इसको जो है सबए मसानी कहा जाता है। तो दोस्तों और बुजुर्गों, आज के इस बयान में मैंने आपको सूरह फातिहा के नाम बताया, और 2-3 नाम जो दूसरी किताबों में हैं वो भी मैं आपको बता दूं। अब मैं जो
تفسیر قرطبی کے حوالے سے میں نے کچھ نام آپ کے سامنے بتا دیے، اور بقیہ جو تفسیروں میں اور بھی کچھ نام اس کے آئے ہیں. ایک نام اور بھی آیا ہے سورۃ الدعاء. اس کے علاوہ، یہ ناموں کے علاوہ ایک اور بھی نام آیا ہے سورۃ الدعاء، چونکہ اس کے اندر بندہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن کیا بولتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم بول کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، سیدھی راہ مانگتا ہے، غلط راہ سے بچنے کی دعا کرتا ہے. تو اس لیے سورہ کا نام سورۃ الدعاء ہے. اب اور ایک کتاب میں یہ بھی لکھا ہے، اس کا نام سورۃ الشکر ہے. سورۃ الشکر یعنی چونکہ بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ. تو فرض کیجئے آج کل اکثر لوگ کوئی بھی کام اگر ہو جائے، بھائی اللہ کا شکر اللہ کا شکر ہم بولتے ہیں. تو اللہ کا شکر بولنا ایک الگ شکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت کا شکریہ اگر ہم ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ شکریہ کے واسطے شکریہ شکریہ بولنے سے شکریہ نہیں ادا ہوتا، بلکہ الحمدللہ بولو. اللہ تعالیٰ، اے اللہ تمام تعریفیں تیری ہے، الحمدللہ بولیں گے، شکریہ ادا ہو گیا. اللہ کا شکریہ کرنے کے برابر. مثلا آپ کھانا کھائے، الحمدللہ آپ نے کہا تو گویا اللہ کا شکریہ ادا کر دیا آپ نے. آپ پانی پیے، الحمدللہ بولے، اللہ کا شکریہ ادا کر دیا آپ نے. تو یہ لفظ الحمد کیا ہے؟ کلمۃ الشکر ہے لفظ الحمد. تو لفظ الحمد جو ہے شکر کا کلمہ ہے. تو آپ اے اللہ تیرا شکر ہے بولنے کے بجائے الحمدللہ بولنا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. اب یہ دو باتیں میں نے آپ کو بتایا، ایک ہے سورۃ الدعاء، ایک بتایا میں نے سورۃ الشکر. اور ایک کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، حدیث کی مطلب احادیث کی کتابوں میں سورۃ الکنز بول کے بھی آیا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ بقر کی آخری آیتیں، مطلب آمن الرسول، یہ جو بھی آیتیں ہیں معلقات بالعرش، یہ عرش سے معلق ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کنز من کنوز العرش، اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانے ہیں. یہ سورہ فاتحہ اللہ کے عرش کے اندر جو خزانے ہیں وہ خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے سورہ فاتحہ. اور اسی طرح سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، آمن الرسول، یہ جو بھی آیتیں ہیں نا، یہ متبرک آیتیں ہیں، یہ آیتیں اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. تو اب یہ سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے ہے. تو اب شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ نے اپنے عرش کے خزانوں سے امت محمدیہ کو مالا مال فرما دیا. تو آج کے اس مجلس میں نے آپ کو یہ بتایا سورہ فاتحہ کے نام کتنے ہیں. تو جتنے آپ کو بتانا تھا بتا دیا. اب انشاءاللہ اور بھی کچھ نام دوسری اور بھی کتابوں میں، لیکن ابھی ہم کو ضرورت نہیں ہے، فی الوقت اتنے نام کافی ہیں. تو چونکہ جتنے زیادہ نام ہوں گے اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہوگی. تو آج کی صحبت میں نے آپ کو بس اتنا ہی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ امت محمدیہ کے لیے خاص طور پر نازل کیا، وہ سورہ کا مقام کیا ہے، وہ سورہ کی اہمیت کیا ہے، وہ سورہ کی عظمت کیا ہے، کتنے مبارک نام اس کے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور کیسے کیسے نام دیے ہیں. اب ایک مثال، اب سورہ کنز کے بارے میں ایک بات یاد آ گئی تو مثال دے کر بات ختم کر دوں. یہ سورہ فاتحہ کو کنز اس لیے بھی کہتے ہیں، ایک تو اللہ کے عرش کے خزانے ہیں، اب دوسرا کنز اس لیے بھی کہتے ہیں. میں چھوٹی مثال آپ کو دیتا ہوں. اگر کوئی آدمی موقع محل کے حساب سے جو بات بولنا ہے وہ بات بولا، یعنی مطلب ایک جگہ پر ایک آدمی ایک اچھی بات بول دیا، وقت پہ ایک بات بول دیا، اچھے وقت پہ اچھے ٹائم پہ ایک بات بول دیا، تو سامنے والے بولتے ہیں واہ کیا بات بولا بھائی، تو لاکھ روپے کی بات کرا ہے. تو کیا بات بھی لاکھ روپے کی ہوتی ہے؟ کبھی کبھی بات بھی کیا لاکھ روپے کی ہوتی ہے؟ لیکن لوگ بولتے ہیں ارے واہ کیا بات بولا تو نے، لاکھ روپے کی بات بولا. تو مطلب بات بھی کبھی لاکھ روپے کی ہوئی تو اس کا مطلب بات کا بھی کوئی نہ کوئی مقام ہوتا ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے. اسی طرح یہ سورہ فاتحہ کے جو الفاظ ہیں، جو کلمات ہیں، ایک ایک حرف، ایک ایک کلمہ سورہ فاتحہ کا خزانوں کے برابر ہے، خزانوں کے برابر. یہ دنیا کے خزانے کیا کام آئیں گے اس کے سامنے. اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو بخشنے کے لیے ہی یہ سورہ جو ہے نازل فرمایا ہے. اس سے بڑھ کر کیا نعمت اللہ تعالیٰ. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ بس یہی سورہ پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین، پانچوں وقت کی نمازوں میں روزانہ ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا شاید کچھ شکر ادا ہوگا، کچھ
ویسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کتنے کروڑوں نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، ہم تمام نعمتوں کا شکریہ کہاں سے ادا کریں گے؟ شاید اللہ تعالیٰ اگر ایک نعمت کی شکریہ کے متعلق بھی اگر الحمدللہ کو قبول کر لیا تو یہ اللہ کی مہربانی۔ تو آج کی مجلس میں صرف میں نے سورہ فاتحہ کے نام بتایا۔ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار عالم ہم جو کہتے ہیں اور سنتے ہیں اس پر عمل کی توفیق دے دے۔ اے پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اور جو سورہ تو نے نازل فرمایا ہے مبارک سورہ اللہ، بار بار اس مبارک سورہ کو پڑھ کر ہمارے قلب میں اتار لینے اور اس کے مفاہیم، اس کے ادراکات کو سمجھ کر نماز میں پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو اسرار و مفاہیم ہے پروردگار تو ہمارے قلب پر کھول دے، واسطہ تیرے حبیب پاک کا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔